جو سفر المظفر کا مہینہ اس کے بارے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو یہ کنسیپٹ آیا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ سفر کا مہینہ جو منحوس ہے یا اس میں کوئی نحوست ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ آیا کیوں ہمارے ذہن میں؟ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، اور یہ وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے، یہ وہاں سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ کسی نے ہندوستان میں بر صغیر میں مسئلہ ایجاد نہیں کیا، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر لوگ شادی سے بھی بچتے ہیں، اس مہینے میں لوگ منگنی سے بھی بچتے ہیں، اس مہینے میں لوگ رشتے کرنے سے بھی بچتے ہیں، اور بڑا احتیاط کرتے ہیں، جی یہ بڑا بلائیں نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس میں پتہ نہیں جن اترتے ہیں، جن اترنے کا مہینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ جو لوگ تھے پرانے زمانے کے، ان کی باتیں چلتے 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 ہم تک پہنچی، اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے نجومیوں کا علم حاصل کیا، ہاتھ دیکھنے کا علم حاصل کیا، وہ ستارے اس سے وہ فال نکالتے ہیں، وہ لوگ انہوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یہ اس مسئلے کو زیادہ شہ دی، اس کو زیادہ مشہور کیا۔ اور پھر ایک اور چیز کی کہ وہ لوگ کہ جو نجومی تھے یا فال نکالتے تھے، ان لوگوں نے اس کے بارے جھوٹی سچی باتیں بنا لی اپنی طرف سے۔ آیا ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے باتیں یا نہیں ہیں؟ تو ان سب کا میں نے خلاصہ نکالا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جو سفر کا مہینہ ہے، عربی زبان کے اندر سفر کہتے ہیں، سفر المکان کا لفظ آتا ہے، مکان خالی ہو گیا۔ یہ سفر کا جو مہینہ، اس کا نام سفر کیوں پڑا تھا یا اس کو سفر کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کے اندر جو عرب کے لوگ تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے ساتھ رہنے والے، وہ ان مہینوں میں اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، اور خالی کر کے کرتے کیا تھے؟ وہ ڈاکے مارنے چلے جاتے تھے، اور کو کھانے پینے کا بندوبست تھا نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ذریعہ آمدنی تھا۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، جہالت تھی، اور اس جہالت کے اندر وہ ڈاکے مارنے کے لیے نکل جاتے، لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کے لاتے، اور پھر اس پورا مہینے کے ڈاکوں کے بعد 12 مہینے کا وہ راشن اس ایک مہینے میں اکٹھا کر دیتے۔ اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا، خالی مہینہ۔ خالی سے مراد یہ کہ لوگوں کے گھر خالی ہو گئے، جتنے بندے ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، وہ اپنے گھوڑے اونٹ لیے اور نکل گئے، ڈاکے مارے، سامان لوٹا، پیسے چھینے لوگوں سے، اور جو سامان ملا اسے اکٹھا کیا۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ میرا سامان اتنا ہو گیا، میرا سال گزر جائے گا، تو واپس آ گئے۔ تو سفر المکان کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں، مکان خالی ہو گیا۔ یہ تب کہا جاتا تھا کہ جب وہ لوگ چلے جاتے تھے ڈاکے مارنے کے لیے اور لوٹ کھسوٹ کے لیے چلے جاتے تھے، اور لڑائی کرتے تھے لوگ اس مہینے میں۔ جنگ نہیں، پچھلے جو مہینے گزرے ہوتے تھے، محرم کا مہینہ یا 4 مہینے حرمت والے اسلام میں بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، عرب لوگ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے کسی سے بھی۔ اب مسلمانوں میں بھی وہ حرمت والے مہینے ہیں، مسلمان تو خیر کسی مہینے میں بھی کسی کے ساتھ ناحق نہیں لڑیں گے، لیکن وہ کہتے تھے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ 4 مہینے گزرے ہیں، اگلا مہینہ خالی آ گیا سفر والا، سفر کا مہینہ۔ اب سفر کے مہینے میں جس سے انہوں نے لڑنا ہوتا لڑ بھی لیتے، جس سے انہوں نے جنگ کرنی ہوتی جنگ بھی کر لیتے، جس کو بندہ شندہ مارنا ہوتا یہ کام بھی وہ کر لیتے تھے اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں۔ اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ اور وہ جو ہے اس مہینے کے اندر وہ سارے معاملات اپنے لڑنے والے، جھگڑنے والے، لوٹ والے، ڈاکوں والے، وہ سارے اس مہینے میں یہ کام کرتے تھے۔ اب جب جدید دور آ گیا، اب کا زمانہ، وہ جو جاہلیت کی تعلیمات تھی، اگرچہ آقا علیہ السلام نے ان کو ختم کیا،
ان سے روکا. لیکن اب جب جدید زمانہ آ گیا، وہ قدیم جو سوچ تھی اب نئے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی شامل ہے. وہ زیادہ کو جو دانشور بندے بن جاتے ہیں، زیادہ سیانے بندے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اب کے زمانے کے اندر بھی ان خیالات کو ذہن میں رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ باتیں ٹھیک تھیں، وہ جاہلیت والی باتیں جو تھیں وہ ٹھیک تھیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا عدویٰ ولا طیرۃ. اس حدیث پاک کے اندر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بندے سے اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی. اللہ کی مرضی کے بغیر. کچھ بیماریوں کے بارے علماء کرام نے بھی لکھا کہ وہ بیماریاں بعض جیسے طاعون کا مرض ہے، یا جیسے پیچھے کرونا آیا تھا کہ یہ وبا ایک دوسرے کو لگتی ہے کہ نہیں، اس میں علماء کا آپس میں اختلاف رہا. کچھ دلائل ایسے بھی دیتے تھے کہ لگتی ہے، کچھ نے کہا نہیں لگتی. لیکن عمومی طور پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور آپ نے فرمایا کہ ایک بیماری دوسرے سے نہیں لگتی، تو یا رسول اللہ ہمارے اونٹ ٹھیک ہوتے ہیں، ان میں ایک اونٹ آتا ہے خارش والا، باقی سب کو خارش ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیماری آگے کسی کو لگتی نہیں، تو وہ خارش والے اونٹ سے باقی اونٹوں کو خارش تو لگ گئی نا. تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمایا وہ پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ پہلے کو بھی کہیں سے لگی ہوگی، یہ وہ فلانے ریوڑ میں لگی ہوگی، تو فلانے کو کہاں سے لگی تھی؟ کہیں تو اللہ نے پیدا کی ہے نا بیماری. تو یہ سمجھنا کہ فی نفسی ہی بیماری خود لگ جائے گی، خود نہیں لگنی. اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے. تو اللہ پاک کوئی مریض کسی مریض سے ملتا ہے تو اللہ اس ملنے کو بیماری کا سبب بنا دے. ایسا ممکن ہے کہ ایک مریض دوسرے سے ملا تو اللہ اس کے ملنے کو سبب بنا دے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات ہیں جو علاج کر رہے ہوتے ہیں ٹی بی والوں کا، بہت سارے ایسے ہیں جو انہوں نے کرونے والوں کا علاج کیا، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کینسر والوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں دیگر چیزوں کا علاج. وہ الحمدللہ صحت مند ہوتے ہیں، اگرچہ احتیاط کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ماسک وغیرہ پہنتے ہیں، لیکن جب بیماری سے لگنی ہے تو پھر وہ لگ ہی جانی ہے، لیکن اللہ پاک ان پر اپنی رحمت رکھتا ہے کہ وہ بچے رہتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں 2 دن مریض آ جائے تو ہم وہ ہاتھ منہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں اور منہ چڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے بہت سارے جو یہ خارش والے مریض ہیں جن کو خارش لگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک بندے سے خارش دوسرے کو عمومی طور پر لگ جاتی ہے، یا نزلے والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو پھر جتنے اسکن والے ڈاکٹر ہیں وہ تو سارے خارش زدہ ہونے چاہیے، سب کو خارش پڑی ہونی چاہیے ہر ٹائم پہ. یا جو بیچارہ وہ نزلہ زکام کی دوائیاں دے رہا ہے اس کے تو ہر ٹائم نزلہ ہی رہنا چاہیے، پھر اس کا تو ہٹنا ہی نہیں چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہوتا ضرور ہے، لیکن آیا یہی نظریہ ہے کہ ایک بندہ کسی نزلے والے بندے سے ملا تو اسے نزلہ لگ گیا، تو یہ اللہ سبب بنا دے تو لگ جاتا ہے، ورنہ نہیں بھی لگتا. یہ حدیث پاک نے منع فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، کہ ایک بیماری فی نفسی ہی کسی کو لگ جائے آگے جا کے، ایسا نہیں ہونا. رب کی مرضی ہو تو پھر تو لگ ہی جاتی ہے، لیکن اس کے بغیر وہ بیماری نہیں لگنی. نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ فرمایا نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے. بدشگونی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے گا ذرا. کہ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں آج کام پہ نکلا تو صبح میرے سامنے سے بلی گزر گئی تو اس لیے آج میرا کام بنا نہیں ہے، یا میں آج فلانا کام کرنے گیا میرا کام ہوا نہیں اس لیے کہ مجھے فلانا منحوس بندہ مل گیا. یا کسی بندے کو دیکھ کر ہم کہہ دیں یار تو متھے لگ گیا سارا دن کیویں دا گزرنا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ صبح اٹھے کوئی اچھا بندہ متھے لگ جائے تو آپ اسے کہیں کہ آج کا دن اچھا رہے گا، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ فلانا بندہ مجھے ملا تو میرا دن برا گزرے گا فلانے بندے کی وجہ سے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام نے منع کر دیا. بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کتا راستہ کاٹ گیا ہے، یا فلانا بندہ مجھے مل گیا، آج کا دن میرا منحوس ہو جائے گا، یا میں نے صبح اٹھ کے جو ہے فلانی آواز سن لی ہے تو میرا دن منحوس گزرے گا. آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بدشگونی چیز ہی کوئی نہیں. یہ کافر لیا کرتے تھے، یہ کافروں کا طریقہ تھا. بس اوقات بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا وہ پرندے چھوڑتے تھے کہ پکڑ کے پرندے کس طرف جاتے ہیں، سیدھے جائیں گے تو ہم سفر پہ جائیں گے، ادھر کو جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. وہ تیر پھینک کے قرآن اندازی کرتے تھے کہ تیر پھینکیں گے، اس پہ ایک پہ لکھا سفر کرنا ہے، ایک پہ لکھا نہیں لکھنا، آنکھیں بند کر کے اٹھائیں گے، جو نکلے گا پھر ویسا ہی کریں گے.
وہ ایسا کرتے رہے، فال ڈالتے تھے، کسی کے سامنے سے الو گزر گیا تو اس نے کہہ دیا نہیں جی، اور الو کے بارے میں جتنی حکایتیں روایتیں لوگوں نے بنائی ہیں سب جھوٹ ہیں، سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ الو منحوس ہے جی، الو اس کی ذرا شکل ایسی ہے کو دیکھ کے ذرا عجیب سی لگتی ہے، شکل اس کی ڈراؤنی سی لگتی ہے، وہ بھی لوگوں نے ہمارے ذہن میں کنسیپٹ ڈال دیا کہ الو بڑا خطرناک ہے جی، اور یہ اور وہ ذرا رہتا ویرانے میں ہے، اجاڑ میں رہتا ہے، اس لیے وہ ذرا اس کی آواز بھی تھوڑی سی ہیبت ناک ہے، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نا بس یہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر نحوست ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ الو کی نحوست بھی کچھ نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ میں نے وہ الو کے خون سے تعویذ لکھا ہے، وہ بھائی دھاڑی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر الو کے خون سے لکھے گا نہیں تو تسی پیسے کیویں دینے نا؟ الو کا خون کو بندہ بتائے گا تو آپ پیسے دیں گے نا، سادہ خون سے آپ تعویذ لکھ دیں بندہ تو پیسے تو نہیں دیں گے نا آپ، تو اس لیے اسپیشل پھر الو کا خون منگوانا، اسے تعویذ لکھنا، اس لیے پیسے کھڑے کرنے کا طریقہ کار ہے، ورنہ الو کے خون کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کلیئر کر کے آپ۔ اور الو سے بندے مرنے لگے، دنیا بچے ہی کوئی نہ، دنیا بچے ہی کوئی نہ، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جی کہ الو کی نحوست ہے، اور یہ بلی کی نحوست ہے، یہ جی کتے کی نحوست ہے، فلانے بندے کی نحوست ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں من گھڑت لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اسی حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واضح لفظوں میں الو کے بارے کہ الو کی کوئی نحوست نہیں ہے، اور پھر فرمایا ولا صفرا، اور نہ ہی یہ مہینہ جو سفر ہے اس کی کوئی نحوست ہے، اس مہینے کی کسی قسم کی، اور جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ سیاستہ میں موجود حدیث ہے، اور اس کے بارے حضرت علامہ ابن رجب اور دیگر لوگوں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے منع کیا، بدشگونی لینے سے منع کیا، اور اسی طرح پورے مشرکین عرب جو تھے بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے تھے کہ بدھ کا دن بڑا منحوس ہے، اور بدھ کے دن کو کام نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدھ کے دن کی فضیلت بتائی، بلکہ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جو بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے تھے، بڑے بڑے سبق پڑھانے والے لوگ تھے، وہ سبق کا آغاز ہی بدھ والے دن کرتے تھے، اور کہتے تھے جو کام بدھ والے دن شروع ہو اللہ اسے لازمی اپنی رحمت سے مکمل فرما دیتا ہے۔ تو بدھ کی تو فضیلت بتائی گئی، پھر ہمارے اکابرین نے بتائی، تو اس لیے وہ مشرکین عرب بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے تھے، اسی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور اسی طرح حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ مہینہ منحوس ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے نظریے کو رد فرما دیا اور فرما دیا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، سارے کے سارے دن وہی ہیں جو میرے رب نے خود پیدا فرمائے ہیں، کسی دن کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں، آپ اس کو سنیے گا، اور آپ جب اس کو سمجھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ذہن ذرا کلیئر ہو جائے گا اس مسئلے کے بارے، بڑی توجہ سے سننے والی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الذی الامر اقلب اللیل والنہار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی آدمی مجھے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کیسے اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب آگے سے آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ وقت کو گالی دیتا ہے، دن کو کہتا ہے یہ دن برا ہے، مہینے کو کہتا ہے یہ مہینہ برا ہے، سال کو کہتا ہے یہ سال برا ہے، یہ بندہ وقت کو گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ وقت میں ہوں، یعنی وقت بنانے والا میں ہوں، وقت کی گردش میرے ہاتھ میں ہے۔ حدیث کے اندر تو لفظ ہیں کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، اللہ نے فرمایا، یعنی زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور زمانے کی رفتار اور اس کے معاملات چلانے والا میں ہوں، اور بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ یعنی جو بندہ زمانے کو، دن کو، مہینے کو برا کہہ رہا ہے وہ تو ایسا کام کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کو تکلیف دینا ممکن تو نہیں ہے، اللہ کو اذیت دینا ممکن تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کام کر رہا ہے جو خدا کی نافرمانی والا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے نہیں ہیں
کہ ہندو لوگ کرتے ہیں کہ وہ کنڈلی نکالتے ہیں جی، رات کے 12 بجے کا بھی پنڈت نے بتا دیا نا نکاح کی کنڈلی ہے تو وہ 12 بجے ہی کریں گے، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کریں گے، وہ کنڈلی ملا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم گزر جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا کام، وہ انہوں نے کنڈلی ملا دی۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا رواج بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ بابے کی اپنا ڈنگ سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، روزی روٹی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم نکاح کریں گے، اس دن کریں گے تو ٹھیک ہے، کوئی دن مہینہ بتا دیں جس میں نکاح ٹھیک ہوگا جی، اب فلانا دن کر لو جی ٹھیک ہے، اور بابا خود وہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوتی ہے، وہ بابا جی نے خود طلاق دی ہوتی ہے اپنی بیوی کو، اسے نہیں پتا تھا کہ کس ٹائم پہ کروں گا تو میرا نکاح چلے گا، اسے نہیں سمجھ آئی، دوسروں کے نکاح چلوا رہا ہوتا ہے بیچارہ وہ، یہ سلسلہ کار بنایا ہوا لوگوں نے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ دن کا نہ مہینے کا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے آپ اس کے پاس کسی دن بھی چلے جائیں، وہ آپ کے لیے وہ لمحات جو ہیں برکت والے ہیں یا نہیں ہیں، جب ولی کے پاس جائیں گے وہ ویسے ہی جانے کی وجہ سے اللہ وہاں پر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ولی تو ولی ہوتا ہے نا جی، ولی کامل تو ولی کامل ہوتا ہے، اس کے پاس تو رحمتوں کے خزانے اللہ نے اسے دے رکھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت کو، دن کو، مہینے کو، سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن رات کو پلٹ رہا ہوں، تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے غلط کیسے ہوگا؟ جو اللہ کے ہاتھ میں غلط کیسے ہوگا؟ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا سن کر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کی آقا نے پھر تفصیل بتائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، یہ نہیں کہتے کہ بلی گزر گئی ہے، یہ نہیں کہتے بھی کتا گزر گیا آگے سے، فلانا بندہ مل گیا، یعنی جو اس طرح کے نظریہ، جو جادو ٹونا جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جو جادو کر گئے ٹونے کر گئے یہ نہیں کرتے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، حدیث کے اندر ہے جو ایسے لوگ ہیں اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا کہ انہوں نے زمانے کو برا نہیں کہا، انہوں نے وقت کو برا نہیں کہا، انہوں نے کسی مہینے کو غلط نہیں کہا، انہوں نے کسی دن کو منحوس نہیں کہا، یہ لوگ خدا کی رضا میں راضی ہیں، یہ خدا کی رضا میں راضی گئے، رب ان سے راضی ہو گیا آگے جا۔ اب اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک بتائی جاتی ہے بڑے عمومی طور پر، لوگوں نے کیا کیا حدیث گھڑ لی اپنی طرف سے، حالانکہ حدیث کے لفظ ہی نہیں ہے وہ، اور نہ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرانی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ۔ یہ لوگوں نے حدیث بنائی کہ آقا نے فرمایا جس بندے نے مجھے خوشخبری دی کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ حدیث لوگوں نے خود گھڑ دی کہ آقا نے فرما دیا کہ جس نے کہا سفر کا مہینہ ختم ہو گیا مجھے آ کے بتایا تو میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں گا، پھر تو جنت میں چلا گیا۔ ہمارے تمام علماء کرام نے لکھا یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ کسی نے اپنی طرف سے بیچ میں بات ڈالی ہوئی ہے جس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، جس کا حدیث کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری، حضرت علامہ اجلونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بے شمار اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء اور دیگر مسالک کے لوگ، سب نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نحوست والی بات ہے کہ سفر کا مہینہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے کہا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں گا، سب نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، ربیع الاول آنے والا ہے تو بہت سارے لوگوں یہ آپ کو دیکھیں گے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ایک حدیث بتا رہے ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، یا اس پر جنت واجب ہو گئی، یا جس نے رمضان کی خوشخبری دی میں خوشخبری دیتا ہوں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، نہ ربیع الاول کے بارے ہے نہ رمضان کے بارے ہے، کسی مہینے کی نحوست کی خبر دینے کے بارے بھی حدیث کوئی نہیں ہے، کسی مہینے کے آنے کی خوشخبری دینے کے بارے بھی کوئی حدیث نہیں ہے، خواہ وہ رمضان کا مہینہ خواہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بلکہ جو لوگ یہ حدیث لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ انہیں بتائیں بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔ یہ تو سیدھا دوزخ میں جانے کی باتیں کر رہا ہے بندہ،
کہ جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دے دی اسے جنت مل جائے گی، جس نے رمضان کی خوشخبری دے دی اس کو جنت مل جائے گی، جس نے محرم کی دے دی اس کو جنت مل جائے گی، تو پھر بندہ سال کے بعد خوشخبری دے دیا کرے، باقی بیٹھا رہے، انتظار کرے 2-3 مہینوں کی خوشخبری دے، جنت کا ٹکٹ لے لے، آرام سے سارے کام کرتا رہے، اور کام ہی کوئی نہیں۔ اس نے دی ربیع الاول کی خوشخبری 1 ٹکٹ پکا، اس نے دی رمضان کی 2 ٹکٹ پکے، اس نے دی پھر محرم کی 3 ٹکٹ پکے، خود بھی جنت میں گیا، اپنے والد والدہ دونوں کو لے گیا، اگلے سال اپنی بیوی کو ہی ساتھ لے جائے، خاندان اس کا پورا ہو جائے گا، پھر سکون سے موج مارتا پھر جنت کے ٹکٹ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا لوگوں نے دین گھڑا ہوا ہے کہ فلانے کی جی خوشخبری دے دی تو جنت آ گئی، فلانے کی خوشخبری لے لی تو جنت آ گئی، جس نے مبارکباد کا جواب دے دیا اسے جنت مل گئی۔ بلکہ ایک اور سن لیں، اگرچہ وہ موضوع میں شامل نہیں تھا، میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ جی بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھ رہے ہیں ہم، یہ کہاں سے آ گیا؟ معجزہ تو ہوتا ہی نبی کا، بی بی سکینہ کا معجزہ پڑھ رہے ہیں تو معجزہ بی بی سکینہ کا کہاں سے گیا؟ معجزہ تو ہوتا ہی نبی کا، نبی کے علاوہ تو معجزہ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے بنا لیا معجزہ؟ اور وہ کہانیاں بھی پڑھ کے دیکھیں، سیدھی سیدھی بے ادبی ہے، وہ جو پڑھتی ہیں بیویاں وہ ہے بھی سیدھی سیدھی بے ادبی کہ بی بی سکینہ کا معجزہ ہے، بی بی فاطمہ کا معجزہ ہے، ہاں ان کے نام کا ختم دلائیں، اصالہ ثواب کریں، ان کی کرامات ہیں، بات ہے میری سمجھ رہے؟ حضرت سیدہ کائنات کی کرامات ہیں، سیدہ سکینہ پاک کی کرامات ہیں، حضرت سیدہ کائنات کی کرامات میں صرف ایک سن لیں اور پھر اس مسئلے کو سمجھیں کہ میدان حشر میں جب انہوں نے آنا ہے نا تو منادی نے ندا دینی ہے کہ یا معاشر الجمعی، اے اہل معاشر اپنی نظریں بھی جھکا لو اور اپنی گردنیں بھی جھکا لو، کس لیے؟ جواب آئے گا تمہیں نہیں پتا محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں کتنی بڑا ان کی کرامت ہے۔ اچھا پھر یہ کہا کہ گردنیں جھکا لے اور نظریں بھی جھکا لے، موضوع نہیں ہے میرا، میں واپس آ رہا ہوں اپنی بات پہ، صرف یہ بات سمجھا کر آپ کو کہ کرامت اتنی بڑی ہے، فضیلت اتنی بڑی ہے، شان اتنی بڑی ہے، مرتبہ اتنا بڑا ہے، عظمت اتنی بڑی ہے کہ آواز آئے گی کہ نظریں بھی جھکانی ہیں، گردنیں بھی جھکانی ہیں۔ تو اگر تو ہوتا بھئی پردے کے لیے ہے مسئلہ تو پھر تو صرف نظر جھکانے سے کام چل جانا تھا نا جی، کہ نظر جھکا لی جائے بس پردہ ہو جائے گا۔ جواب ہے اکیلی نظر نہیں، گردن بھی جھکانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کل جہاں کے جتنی بھی کائنات ہے نبیوں کے سوا اور جن کا استثناء ہے ان کے سوا، کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب وہ ہیں جن کی گردن حضرت فاطمہ کے سامنے جھکائی جائے گی تاکہ پتہ چل جائے کہ شان سیدہ کائنات یہ ہے۔ اب سمجھ رہے مسئلہ؟ یہ کل کائنات کی گردنیں جھکائی جائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ شان سیدہ کائنات یہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کرام، آپ کو جھوٹ سنانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ پیالہ بھر لیا جی، یہ صرف عورتیں کھائیں گی مرد نہیں کھائیں گے، مجھے وہ بندہ لا کے دکھاؤ جو حضرت فاطمہ کا صدقہ نہیں کھا رہا۔ روئے زمین کا کوئی بندہ لاؤ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں نہیں کھا رہا جی، وہ یقیناً کمزرف انسان ہے، یقیناً ایمان سے گرا ہوا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کا صدقہ نہیں کھا رہا۔ ہم تو کھاتے ان کی چکی کا صدقہ ہے، آپ سمجھ رہے؟ ہم تو انہی کی خیرات کھا رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نا بھائی نہیں جی یہ بیویاں کھائیں گی مرد نہیں کھائیں گے۔ بھائی کیوں نہیں کھائیں گے؟ مرد بھی تو انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی، ہمارے تو بچے پلتے ان کے صدقے پہ، ہماری تو نسلیں پلتی ان کے صدقے پہ ہیں۔ تو اس لیے یہ مختلف قسم کے ڈھکونسلے بنانا، مختلف قسم کی باتیں، معجزے پڑھانا، اور جی ہم سیدہ سکینہ کا معجزہ پڑھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کا معجزہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کجیاں ٹوٹیاں بھرتے ہیں، ہاں بھریں، ثواب کا کام ہے، بھر سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ پیالے بھرتے ہیں محرم کے مہینے میں یا کنڈے کے پیالے بھرتے ہیں تو بھرے بھائی، ثواب کا کام ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کسی، آپ کہتے نہیں یہ ختم دلا دیا تو تگڑے تگڑے بندے کھا گئے تھے، ماڑیاں نے کھاتا کوئی نہیں تو ثواب نہیں ملا، یہ آپ کا اپنا فلسفہ ہے۔ تگڑا بھی کھائے تو ثواب پھر بھی مل جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، تگڑا کھا جائے ثواب، لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ صرف تگڑے کھا جائیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کے دسترخوان پہ جو کھانا پک رہا ہے نا، لازمی کسی غریب کا حصہ پکے بیچ میں، اصل تو یہ ہے۔
آپ کے ہر روز دسترخوان پہ جو کھانا پک رہا ہے، آپ کی ہانڈی میں جو سالن جا رہا ہے، کسی حافظ قرآن کا، کسی پڑوسی کا، کسی آئے گئے مہمان کا، کسی رشتہ دار کا، آپ کو پتہ ہے جس کا وسیع دسترخوان ہوتا ہے اس کے گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. نہیں جی تو فلانا بندہ ہی کھاندہ ہے جی تو کھائی جائے. نہیں، فلانا بندے کی بات نہیں. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا نا، اگر اس نے آپ کے دسترخوان سے 2 لقمے کھا لیے، سمجھ لو تہاڈی مور لگی پئی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیثوں میں موجود ہے. لیکن یہ جو ہے کہ وہ صرف عورتیں کھائیں مرد نہ کھائیں، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ احباب کے سامنے، چونکہ سب بیٹھے ہی اہل محبت ہے اور اہل محبت سے بات ہو رہی ہے، میری اہل ذوق سے بات ہو رہی ہے. کوئی بندہ جو یہ سمجھتا ہو کہ میں سیدہ کائنات کا صدقہ نہیں کھا رہا، جب کھا ہی انہی کا صدقہ رہے، بلکہ ہمارے گھر میں جو پک رہا ہے وہ صدقہ ہی پنجتن پاک کا ہے، تو اس میں جو مرضی کھا جائے. اس لیے جس کے دسترخوان وسیع ہیں، غریب کھا رہا ہے، امیر کھا رہا ہے، رشتہ دار کھا رہا ہے، حافظ کھا رہا ہے، امام کھا رہا ہے، محلے دار کھا رہا ہے، آیا گیا مہمان کھا رہا ہے، اسے مبارک ہو کہ تو اللہ کی بارگاہ میں تیری بخشش کا کوئی وسیلہ چلنے لگ پڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ لیکن اس کا رنگ یوں نہ کریں آپ کہ میں نے معجزہ پڑھانا ہے جی سیدہ کائنات کا. تو معجزہ تو نہیں ہوتا بھائی. معجزہ صرف کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے. سیدہ کائنات کی کیا ہوگی جی؟ کرامت. سیدہ سکینہ کی کیا ہوگی؟ کرامت. یہ مسئلہ سمجھے آپ؟ اور بالخصوص محرم کے مہینے کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض ہمارے احباب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ مہینہ نحوست کا ہے، ہم اس میں رشتہ نہیں کریں گے، ہم اس میں بیاہ نہیں کریں گے، ہم اس مہینے کے اندر جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے. اچھا جی ہم اس مہینے کے اندر منگنی نہیں کریں گے، ہم اس مہینے کے اندر یہ نہیں کریں گے، ہم اس مہینے کے اندر وہ نہیں کریں گے. تو یہ سارے کے سارے من گھڑت واقعات ہیں. آپ سن لیجئے گا، سفر کے مہینے کے اندر جو شادی ایک بہت بڑی کائنات کی شادی ہے، آپ کا سارا مسئلہ کنسیپٹ ہی کلیئر ہو جائے گا. کائنات کی بہت عظیم و شان شادی، بلکہ کائنات کی وہ شادی کہ جس کا پیغام خود رب نے بھیجا ہے، وہ شادی کی بات بتا رہا ہوں جو سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. اچھا پھر اگلی بات سنیے گا، اس شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں، اب توجہ فرمائیں گے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے اس جملے پہ. اس شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی عام نہیں بنے، بلکہ یہ وہ بچے بنے کہ جن کو میرا اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. سفر کے مہینے میں شادی وہ ہوئی تھی. کون سی شادی؟ سفر کے مہینے میں وہ شادی ہوئی تھی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. ہم کہہ رہے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے. سفر کے مہینے میں جو شادی ہو رہی ہے وہ شادی جس کا رب پیغام دے رہا ہے. اور